السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑا سا تجوید کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، بنیادی طور پر علم تجوید کیا ہے؟ اچھا، جیسے ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا یا اس کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ اس طرح چونکہ ہم جو ہے قرآن کا ہمارا موضوع قرآن ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ علم تجوید کہاں سے آیا اور اس کے بنیادی اصول کیا ہیں اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور یہ کس کس پہ فرض ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تعریف جو ہے وہ علم تجوید ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے علم تجوید ہوتا کیا ہے؟ لغوی معنی یہ ہے کہ تعریف، یعنی کہ علم تجوید کا مطلب ہے خوبصورت بنانا، کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا۔ اس کے لغوی معنی میں التحسین، حسن اور تحسین، سنوارنا، حسن پیدا کرنا، نکھارنا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ یعنی کہ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورتی سے ادا کرنا، خوبصورت بنانا۔ تو جب ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن پاک کی ہماری جو ریسیٹیشن بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ آیا کہاں سے ہے اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تجوید کے اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی حرف پڑھیں تو اس کو اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ جیسے کہ باریک حرف ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے، موٹا ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ بعض حروف میں جو ہے وہ بعض صفات لازمی ہوتی ہیں، اس سے بغیر اگر وہ لفظ پڑھا جائے تو وہ غلط ہوتا ہے اور اس کو الٹا ہمیں گناہ ہوتا ہے۔ اور بعض جو ہیں صفات عارضی ہوتی ہیں اور اگر وہ رہ بھی جائیں تو اس کی یعنی کہ بعض صفات جو ہیں وہ اگر نہ ادا کی جائیں یا اس میں کمی کی جائے تو حرام غلطی ہوتی ہے، اور بعض صفات ایسی ہوتی ہیں اگر اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، بیشی ہو جائے تو وہ معاف ہے، یعنی کہ وہ جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارا جو موضوع جو ہے وہ اس کا موضوع تجوید کا موضوع جو ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی کہ قرآن علم تجوید ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور ان کو حروف کو کس طرح ادا کرتے ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں۔ اسی طرح اس کا فائدہ ثمرات، اس کا نتیجہ یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اس سے قرآن کی تلاوت کے دوران، یعنی کہ اس سے جو ہے قرآن کی تلاوت کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ درست ہو جاتی ہیں اور غلطیوں سے پاک جو ہے وہ ہم قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ فضیلت میں یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے اس کی اہمیت ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ظاہر ہے علم تجوید جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہم اپنے قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا چاہیے۔ نسبت یہ جو ہے وہ اس کی نسبت کیا ہے، یعنی کہ یہ علم تجوید کا تعلق کس سے ہے؟ علم تجوید کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ہم جیسے دنیاوی جو کتابیں ہوتی ہیں تجوید کا موضوع وہ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک آپ سب جانتے ہیں ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ سب سے پہلے ہر علم کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی ہو، تو تجوید کی بنیاد کس نے رکھی؟ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے ذریعے قرآن پاک نازل کیا، وحی کے ذریعے نازل کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طریقے سے پڑھا، جس طریقے سے صحابہ کو سکھایا، اور پھر یہ تابعین نے سیکھا اور اس کے بعد ہم تک پہنچا اور یہ علم اسی طرح سلسلہ وار ہم تک پہنچا۔ اچھا، اس کی بنیاد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور علماء نے رکھی، ٹھیک ہے۔ بنیاد علمی طور پر علماء نے رکھی، جن میں جو ہے سب سے پہلے علم تجوید کس نے شروع کیا، یعنی کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ ظاہر ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو انہوں نے سیکھا وہ آہستہ آہستہ پھر ان کو یعنی کہ